اور یہ شعر ہے کہ تشکر صد تشکر اے نصیبم کہ سجدہ ریز یا پھر کم تری ہے، کہ سجدہ ریز یا پھر کم تری ہے، لٹا کر 100 دفعہ بھی جان ان پر، عقیدت میں کمی کچھ بالیقین ہے، عقیدت میں کمی کچھ بالیقین ہے، عقیدت آنکھ سے ٹپ کے جو گھل کر، یقیناً لال و گوہر قیمتی ہے، یقیناً لال و گوہر قیمتی ہے، فرشتوں کی یہاں کثرت ہے ایسی، منور عرش سی جیسے زمین ہے، منور عرش سی جیسے زمین ہے۔ یہ شعر ہے کہ تقیل سے ورا ہے شان ان کی، عقیدت سے جھکی جاتی جبھی ہے، عقیدت سے جھکی جاتی جبھی ہے۔ اور یہ مقطع ہے کہ فرا سے آ چکے ہو اب تو فانی، کہیں پر لگتا تیرا دل نہیں ہے۔ اور یہ مقطع ثانی ہے کہ مہک آتی ہے ان کی گرد پاکی، پہر فانی تیری منزل یہی ہے، پہر فانی تیری منزل یہی ہے، مدینے کا فراہی جانشین ہے، وہاں احمد یہاں مہدی مکین ہے۔ طالب علمانہ کوشش تھی۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، ونصدق ان سيدنا وسندنا وامامنا السيد محمد المهدي الموعود خليفة الله الودود وصاحب المقام المحمود، خليفة الله قد جاء ومضى، أمر الله مراد الله صلوات الله عليه، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، صدق الله العلي العظيم، وصدق النبي الكريم، وصدق المهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم۔ اس ناچیز کم ترین کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اور جو موقع دیا گیا ہے، فاذکرونی، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں یا میں تمہیں یاد کرتا ہوں، میرا کفر مت کرو، یا جن احکام کا اللہ نے ابھی ذکر کیا، جس کا فاذکرونی اللہ نے کہا، اس کا کفر مت کرو۔ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے
900 سال بعد تقریباً ہوئی ہے. 845 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. 901 ہجری میں آپ نے پہلا دعویٰ مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان فرمایا اور کہا من اتبعنی فہو مومن، جس نے میری اتباع کی وہ مومن ہے. مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے ویسے احادیث میں کثرت کے ساتھ پیشین گوئیاں کی گئی ہے، جن میں آپ کی ذات مبارک کے تعلق سے کئی ایک باتیں علانیہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کی نظر کرتے ہوئے مرحمت فرمائی. فرمایا کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کے ماں باپ کا نام میرے ماں باپ کا نام ہوگا، اس کی شکل ہو بہو میری ہوگی اور اس کی صورت، اس کی سیرت ہو بہو میری ہوگی. مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے دیگر باتوں کے علاوہ ایک اور بات یہ بتائی کہ یہ ہستی یعنی مہدی موعود علیہ السلام جب مبعوث ہوگی تو فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا. مہدی موعود علیہ السلام جب مبعوث ہوں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، بعد اس کے کہ وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی. قرآن بھی گواہی دیتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد لوگ ارتداد کریں گے، جس کو سورہ مائدہ کی 54ویں آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ الی آخرہ، اے ایمان والو تم میں سے جو مرتد ہوتا ہے وہ ہو جائے. پھر اللہ قوم کو لانے کا وعدہ کرتا ہے. کافی طویل آیت ہے. ارتداد کی کیفیت اور ظلم و جور پر اگر غور کرتے ہیں اور قرآن شریف میں ظلم کے معنی تلاش کرتے ہیں تو معلوم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کر، کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ظلم عظیم ہے. تو معلوم یہ ہوا قرآن نشان نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہی ظلم عظیم ہے، کیونکہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن کوئی اگر اس کے ساتھ ساجھیدار بنایا جائے تو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا. شرک ظاہری بھی ہوتا ہے جس کے معنی ہیں کہ دو خدا کو مانا جائے. شرک باطنی بھی ہوتا ہے. قاص القاص کے پاس جو ہوتا ہے وہ دو کو دیکھنا بھی شرک ہوتا ہے. پوری کائنات میں وہ دیکھتے ہیں تو صرف خدا کے جلووں کو دیکھتے ہیں. اور سب سے بڑا شرک تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تیری ذات باقی رہے تو پھر کیسے تو شرک سے بچ گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو چھپا ہوا شرک ہے اس کو ہی ظلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ورنہ کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو اکڑ کر چلتا ہے، اس کے بعد جو اپنی ذات کو اپنی نظروں پر چڑھا لیتا ہے، اپنے نفس کا پجاری بن جاتا ہے، اسے ہی شرک خفی میں مبتلا مشرک کہتے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت شرک ظاہری اور باطنی دونوں کو مٹانے کے لیے ہوئی تھی. ظلم کے معنی ایک اور یہ بھی ہے، عربی لغت کو دیکھا جائے ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا دینا، کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا دینے کا نام بھی ظلم ہے. اور ہوا یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
جو احکام اللہ کی طرف سے نازل کیے جا رہے تھے کلام اللہ کی شکل میں، آج جو ہمارے پاس ہے اللہ کا کلام حکم دے رہا تھا، لیکن فقہا جب احکام کی تدریج کر رہے تھے، تخریج کر رہے تھے، تو اللہ کے حکم کا وہ مقام باقی نہیں رکھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. یعنی کہ احکام خداوندی کو مستحبات کہنے لگے. یعنی کہ اللہ تو اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ فلاں فلاں کرو، اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، یہ کرو تو چلتا ہے ورنہ نہیں چلتا. تعجب ہے اور عجیب لگتا ہے کہ کیسی بندگی ہے. ارے کافر ماں باپ کا حکم بچوں کو پہنچتا ہے، ایمان کے علاوہ ہر بات ماننا ان پر فرض ہے، اف تک کہنے کی اجازت نہیں، اور یہاں اللہ کے حکم کا یہ مقام رکھا جا رہا ہے کہ مانو تو چلے، نہ مانو تو بھی چلے. ذکر اللہ بھی انہی احکامات میں سے ایک حکم ہے. اللہ نے حکم دیا فَاذْكُرُونِي. ارے ایک نہیں، ایسی کئی آیتیں پڑھ کے سنانے کے لیے میں تیار ہوں جہاں پر اللہ واضح حکم دیتا ہے کہ میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو. تو اللہ کا حکم کیا ہونا چاہیے؟ فرض، ورنہ وہ خدا ہی کیا کہ حکم دے. کیوں؟ قرآن مجید کوئی افسانہ نہیں، کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں. یہ اللہ معشوق حقیقی اپنے عاشقوں سے بات کر رہا ہے اور کہتا ہے اے میرے عاشق، میں جو کہتا ہوں وہ کر. اطیع اللہ. کیا ہوا؟ اللہ کی اطاعت نہ کی جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی اطاعت نہ کرتے ہیں تو یا نفس کی اطاعت ہوتی ہے یا شیطان کی اطاعت ہوتی ہے. تو یہی ہو رہا ہے. ذکر اللہ کو اللہ نے امر کے صیغے کے ساتھ کرو، یو مسٹ ڈو اٹ، تم کو کرنا ضروری ہے، فرض ہے. اور کیسا فرض ہے؟ آئیے سورہ عنکبوت کی آیت پڑھتے ہیں. اتلو ما اوحی الیک واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے اس کی جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، قرآن مجید. باقی صلاح اور نماز کو قائم کیجئے. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ بے شک نماز بری اور بے حیائی کی باتوں سے روکنے والی ہے. آج ایکسائز ڈپارٹمنٹس قائم کیے جاتے ہیں، آج پولیس کے ڈپارٹمنٹس قائم کیے جاتے ہیں، آج کورٹس قائم کیے جاتے ہیں، آج یونیورسٹیاں قائم کی جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ لوگوں کو بری باتوں سے روکا جائے اور اچھی باتوں کی تعلیم دی جائے. اللہ ہمیں جو سبق سکھاتا ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں. اللہ بولتا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. کیوں؟ نماز بری اور بے حیائی کی باتوں سے روکنے والی ہے. جہاں ذکر کی بات آئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے اللہ نے جو حکم دیا ہے اسے مت بھولو، پہلے نماز قائم کرو. کیونکہ اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت کے تعین کے ساتھ فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ مومنین پر. یعنی اگر کوئی اس فرض کی تکذیب کرتا ہے یا اس فرض کو ترک کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس زمرے سے نکال لیتا ہے جسے اللہ مومنین کے نام سے یاد کرتا ہے. اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. کفر کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ اور ایک اللہ بولنے کی ضرورت نہیں.
اللہ کے رسول کے بعد کسی اور نبی کو ماننے کی ضرورت نہیں. اللہ کے احکام کی مخالفت میں سے صرف ایک حکم، ایک وقت کی نماز. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدن، جو کوئی نماز کو ترک کرتا ہے عمدن فقد کفر، تو یقیناً اس نے کفر کیا. کون ہے آج جو اپنے آپ کو کافر کہلانے کے لیے تیار ہے؟ کون سی مائیں ہیں جو اپنی اولاد کو کافر کہلانے کے لیے چھوڑنا چاہتی ہے؟ کون سے باپ ہیں جو کفر کی حالت میں اپنی اولاد کو در بدر پھرنے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ ارے رزق تو ایسا ہے کہ جس کے حق میں لکھ دیا گیا اس کا پیچھا کرتا ہے. تمہیں کس کے لیے بنایا گیا کیوں بھول جاتے ہو؟ پوری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی اور تمہیں اس کے لیے جس نے کائنات بنائی تو بھول جاتے ہیں. چلتا نماز نہیں پڑھے تو کیا ہو جا رہا، کس کا نقصان ہو رہا؟ نہیں، یہ رویہ کفر کی طرف ہمارا میلان اس حالت میں کہ خلیفۃ اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ خلیفۃ اللہ جو جذبہ حق کے 12 سال میں جب دنیا کی کسی چیز کا ہوش نہیں، آپ سے ایک فرض نماز کو بھی اللہ نے ترک نہیں کروایا، ایک نماز بھی. ارے تمہیں کیا بے ہوشی تاری ہے؟ کون سی بے ہوشی میں مبتلا ہے؟ کس کی پرستش کرتے ہو جب خدا کی پرستش نہیں کرتے؟ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدحت تو پڑھ لیتے ہیں ہم، مگر بھول جاتے ہیں وہ ہستی کا عمل، اس ہستی کا عمل بھول جاتے ہیں. ارے شہادت کا جام نوش فرمانے کے بعد کون ہے جو سروں سے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ آج تن سے جدا سر نماز پڑھ رہے ہیں، آج کون نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ آج ہمارے سر ہمارے تنوں پر سلامت ہیں، عقلیں سلامت ہیں، پھر یہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کے گھر سے تو آواز دی جا رہی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم خدا کی خشیت کو، خدا کے ڈر کو دل سے مٹا دیے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تا قیامت جن کے فیض کی ایک بوند بھی سب پہ تقسیم کی جائے تو سب کی نجات کا باعث بن سکتی ہے، اپنی زندگی میں اتنے مبارک ہونے کے باوجود 70 بار دن میں استغفار پڑھا کرتے تھے. نماز کے لیے حضرت بلال کو کہتے تھے ارحنی یا بلال، اے بلال اذان بولو مجھے راحت بخشو. ہمیں کیا آج نماز میں کانٹے چبھتے ہیں؟ کیوں؟ آخر کیوں نالیوں میں پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے؟ گندی نالیوں میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں، میں اس لیے نماز کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اللہ ذکر کے لیے بھی کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. جس طرح بچوں کو ہاتھ پکڑ کر چلایا جاتا ہے اسی طرح اللہ 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض کی تاکہ اللہ کی یاد کا مزہ تھوڑا دل میں پیدا ہو جائے. اچھی خوبصورت لڑکی دیکھتے ہیں، دوسری بار دیکھنے کی خواہش رہتی کہ نہیں؟ نوجوانوں سے خاص طور پہ پوچھ رہا ہوں میں، جاتے نہیں ملنے؟ پھر ارے یہاں خدا جس نے پوری کائنات بنائی تمہیں بلاتا ہے ملاقات کے لیے، تمہیں بلاتا ہے ملاقات کے لیے، اور ہم ہیں کہ نہیں صاحب ہمیں آپ سے ملاقات کی کوئی غرض نہیں، کوئی شوق نہیں. کیوں نالیوں میں پڑھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ہم؟ گندی نالیوں میں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے سے ندی بہتی ہو، اگر کسی کے گھر کے سامنے سے ندی بہتی ہو اور دن میں 5 مرتبہ اس ندی میں وہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے تن پر کوئی گندگی، کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیں تمہیں اسی طرح پاک کر دیتی ہیں گناہوں سے، جس طرح کہ کوئی 5 وقت دن میں اس بہتی ہوئی ندی میں نہایا ہو۔ گناہ سے کیا ہمارے پاس گناہوں کی کمی ہے؟ کاؤنٹنگ کر سکتے کوئی؟ پھر کیوں؟ جانتے ہیں کہ لہجہ لہجہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اللہ موقع دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو، لیکن نہیں صاحب، ہمیں کوئی شوق نہیں، ہم آخرت میں آئیں گے تو دیکھ لیں گے کیا جواب دینا ہے۔ یہاں پہ کسی پولیس والے کے سامنے جواب دینے کی سکت نہیں ہوتی، وہاں خدا کے سامنے جواب دینے کی سوچ رہے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کی اقامت مومنین پر فرض ہے، پر نماز تو وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ معراج المومنین کے نام سے یاد کیا ہے۔ اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کر کے معراج میں دیکھے تھے، اور مومنین پر امت محمدیہ کی فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، مومنین کی معراج ہے۔ دیدار خدا کے لیے ہمیں 5 موقع دیے گئے ہیں ہر روز، ایسے موقع کہ جہاں پر آپ دیدار اب نہ کر سکتے ہو تو کم از کم اللہ تو آپ کو روز دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو آپ کو اس حالت میں دیکھے گا اگر نماز کی حالت میں رہیں گے کہ آپ اس کی بندگی بجا لا رہے ہیں، اس کے حکم کی تابعداری میں اس کے گھر کی طرف دنیا کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ مسجد میں جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، نماز کے لیے جانا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ایک نواب صاحب اپنی نوکر کو لے کے نکلے بازار اور خریداری کر